نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ آج کا میرا موضوع اور عنوان ہے کہ کائنات کا وجود کیسے ہوا اور یہ کائنات کتنے دن میں وجود میں آئی، اور کیا کائنات یعنی آسمان اور زمین کے وجود میں آنے سے پہلے بھی کچھ تھا یا سب سے پہلے آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اور آخری سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کیوں لگائے؟ تو آئیے ان موضوعات پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا، متعدد آیات۔ لیکن سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تفصیل بتائی ہے کہ کائنات کو 6 دن میں بنایا، لیکن کس کس دن، کتنے کتنے دنوں میں کیا کیا بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین۔ کافروں کو مخاطب کر کے، منکرین کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا فرما دیا؟ ہے کوئی اور طاقت؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا بغیر کسی نمونے کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدیع کہا جاتا ہے۔ بدیع، وہ صرف خالق نہیں ہے، خالق بھی ہے اور ساتھ بدیع بھی ہے۔ بدیع اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ایگزامپل اور سیمپل کے پیدا فرمائے۔ زمین بنائی، پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا۔ آسمان بنایا، پہلے آسمان جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ بدیع السماوات والارض، اس نے آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا فرمایا۔ یہ ہے اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی۔ آسمان اور زمین کے اندر یعنی ان کی تخلیق میں، وما بینہما، جو کچھ آسمان کے اوپر، آسمان سے نیچے، زمین کے اوپر، زمین سے نیچے پایا جا رہا ہے، یہ سب اس میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے پیدا فرمایا۔ تو زمین کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے 2 دن پورے خرچ فرمائے۔ 2 دن میں زمین کی جو تخلیق ہے وہ پوری ہوئی ہے، اور پھر اگلے 2 دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ضروریات سے لبریز کرنے میں اور بھرنے میں لگا دی۔ پہاڑ پیدا فرما دیے۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ہر قسم کی مخلوق کی ہر قسم کی ضرورت زمین کے اندر رکھ دی۔ وسائل سے مالا مال، خوراک سے بھرپور اور ضروریات سے لبریز اور بھری ہوئی زمین ہے۔ یہ صرف مٹی کا ٹکڑا، پہاڑوں کے پتھر، ریت کے ٹیلے اور پانی کے دریا سمندر کا نام زمین نہیں ہے، بلکہ زمین پر آنے والی، پیدا ہونے والی ہر قسم کی مخلوقات کی ہر قسم کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا ہے۔ 2 دن زمین کے پیدا کرنے پر لگائے، اور 2 دن ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے ضروریات کو بھرنے میں لگائے۔ اور اپنے علم ازلی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں۔ اپنے علم ازلی، ابدی، کامل، اکمل کے ذریعے، مکمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ضروریات کو زمین کے اندر رکھ دیا۔ تو 2 دن زمین کی پیدائش پر لگائے اور 2 دن
زمین کے اندر ضروریات کو بھرنے میں لگائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان اور انسانوں سے متعلقہ جتنی چیزیں اور جتنے جانور، جتنے جاندار، جتنے حشرات، جتنے کیڑے مکوڑے، جو کچھ بھی زمین میں پایا جا رہا ہے، یہ سب زمین سے اپنی اپنی ضروریات کو پورا فرما رہے ہیں. اور یہ ہمارا ایمان ہے، قیامت تک یہ ضروریات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہاں، آپ کا علم ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ اس میں سے جتنا استفادہ کر سکیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو 4 دن زمین کے پیدا کرنے پر لگائے. ثم استوى الى السماء وهي دخان. زمین کی پیدائش سے فارغ ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنانے کا ارادہ فرمایا. آسمان اس وقت کس شکل میں تھا؟ ایک دھوئیں کی شکل میں. یہ بھی دھواں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرما دیا گیا کہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ کس چیز سے کیسے آسمان کو بنایا، ورنہ وہ بنانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اس لیے زمین میں ذکر بھی نہیں کیا کہ زمین کس چیز سے بنائی. تو آسمان اس وقت دھوئیں کی شکل بے ترتیبہ سا تھا، تو اس کو امر ربی کی طاقت اور قوت کے ذریعے سے اس موجودہ چھت میں تبدیل کر دیا گیا. اور صرف ایک چھت نہیں، 7 چھتیں بنا ڈالی، اور صرف 2 دن میں. تو 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں زمین کے اندر ضروریات کو رکھا، اور 2 دن میں آسمان کو پیدا فرمایا. یہ ہوگی کائنات کی تخلیق اور اس میں خرچ ہونے والے دن، کہ وہ 6 ہیں. اب آ جاتے اس بات کی طرف کہ جن 6 دنوں کا ذکر ہے اس میں، کہ 6 دن میں پیدا فرمایا، یہ عام دن ہمارے دنوں کی طرح ہے یا ان دنوں کی مقدار کچھ اور ہے؟ اس میں 2 رائے. ایک رائے یہ کہ یہ عام دنوں کی طرح ہی دن تھے، اگرچہ اس وقت سورج اور چاند وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنے قدرت کے ذریعے سے ان دنوں کا اندازہ لگا کر ان 6 دنوں میں کائنات کو پیدا فرما دیا. بعض رات فرماتے نہیں، کائنات کے پیدا کرنے میں جو 6 دن لگے ہیں، ان میں سے ہر ایک دن ہمارے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہیں. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو 6000 سال لگے کائنات کو بنانے میں. 6 دن لگے، 6000 سال لگے. یہ ہو گیا یہ کہ کائنات کو بنانے میں کتنے دن لگے، اور ان دنوں کی تفصیل کہ وہ دن عام دن تھے یا عام دن نہیں تھے بلکہ عام دنوں سے ہٹ کر تھے. اب اگلی بات کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے بھی کچھ تھا یا سب سے پہلے آسمان اور زمین ہی پیدا کیے گئے؟ اس میں بعض رات کی رائے یہ ہے کہ آسمان اور زمین سے پہلے بھی کچھ تھا، اور ان کا استدلال ایک آیت سے ہے، اور وہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے. اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، جبکہ اس وقت عرش پانی پر تھا. اس سے پتہ چلا کہ عرش اور پانی یہ آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے وجود میں آ چکے تھے. اب آ جاتے ہیں آخری بات کی طرف، آ جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ لمحہ بھر میں ساری کائنات بنا سکتا ہے، تو پھر 6 دن کائنات کو بنانے میں کیوں لگائے؟ تو 6 دن کائنات کو بنانے میں جو لگائے، اس میں انسانیت کے لیے کیا سبق ہے، یہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا جائے گا کہ کائنات کو 6 دن میں بنانے میں ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے، اور کیا نصیحت ہے، اور کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.